لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج TQ9 کی پہلی ٹرم کی تکمیل ہو گئی. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ جو سفر آپ نے شروع کیا اللہ کے فضل سے یہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ آگے تک بھی پہنچائے گا. اور یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے رسول نے ہم سے فرمایا نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو. تو الحمدللہ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، ایک موقع ہے کہ جس میں سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. اکیلے اکیلے تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے. وہ جو ریوڑ سے بھیڑ پیچھے رہ جاتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو وہ بھیڑیا کون ہے؟ شیطان. یس. تو اس لیے اس کام سے پیچھے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، چلیے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. دعائیں سنتے ہیں پہلے، توجہ سے سنیے. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ، بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ
ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور بنایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے بہت رحم فرمانے والے. اللهم اكفنيهم بما شئت. اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ بے شک ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور بنایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے بہت رحم فرمانے والے. ابو الطیاح سے روایت ہے، ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، جب شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، شیاطین پہاڑوں سے نیچے اتر کر وادیوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان میں ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مرعوب ہو گیا اور خود بخود پیچھے ہٹنے لگا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا، آپ کہیے، اور پھر یہی دعا سکھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کے شر اور جادو اور اس طرح کی بلاؤں سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے۔ یہ اس دعا سے ملتی جلتی ہے جو اس سے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ الفاظ کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو دوسروں کے کلمات ہوتے ہیں ان میں تو کوئی کمی، نقص، کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی کلمات ہیں، جو بھی کلام ہے، اس میں کسی بھی پہلو سے کوئی کمی، نقص یا کسی بھی قسم کی خرابی کا کوئی دخل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات اپنی حقیقت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے، یعنی کمال کو پہنچے ہوئے، یا کمال کی بھی انتہا کہیں۔ اور اس سے مراد یعنی وہ فضیلت والے کلمات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے بتائے ہیں، اور وہ کلمات بھی جن سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا۔ تو بہرحال یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کامل بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے بھی ہیں، فضیلت والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ثابت شدہ کلمات ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس میں ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید بھی شامل ہے۔ تو عمومی طور پر یعنی تمام کلمات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پچھلی دعا میں اللہ کے چہرے کی پناہ لی گئی تھی، یہاں فرق کیا ہے؟ اللہ کے کلمات کی پناہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی جو دعا تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے چہرے یعنی اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ایک طرح سے، اور پھر اس میں صفت العظیم آئی۔ یہ چہرے کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہو سکتی، یعنی دونوں پاسبلٹیز ہیں اس میں۔ اس لیے آپ کی کتاب میں ترجمہ جو ہے وہ چہرے کی عظمت کی بات ہوئی ہوگی، اور کل جو میں نے وضاحت کی تھی اس میں اللہ العظیم کا لفظ بار بار بولا تھا، تو دونوں ہی مراد ہے، اس سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی عظیم ہے اور اس کا چہرہ بھی عظیم ہے۔ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وہ کلمات کہ نہیں تجاوز کر سکتے یعنی آگے بڑھ سکتے ان سے، برن کوئی بر نیک، ولا فاجر اور نہ کوئی فاجر، یعنی کسی نیک اور گناہگار یا مومن یا کافر کا جو کلام ہے یا ان کے کوئی زور ہے وہ اس سے آگے ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں جن سے نہ کوئی نیک نکل سکتا ہے، نہ بدکار، نہ ابرار، نہ فجار۔ اور ویسے بھی اللہ کے کلمات کونی بھی ہیں نا، جیسے تقدیر ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے دراصل کہ جب ہم نے اللہ کے کلمات کی پناہ لی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے، کلام اللہ کی صفت ہوتی، تو پھر ہم نے ایک ایسی چیز کی پناہ لی کہ جو
سب سے عظیم تر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر من شر ما خلق و ذرأ و برأ. اب یہاں خلق، ذرأ، برأ تین الفاظ استعمال ہوئے. تینوں تخلیق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن باریک سا فرق ہے. تخلیق کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، کسی چیز کو وجود میں لانا، بنانا، ایک خاص شکل دینا. اور ذرا کا مطلب ہے جاندار مخلوق کو پیدا کرنا اور انہیں پھیلا دینا. اور برا کا مطلب ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور اسے مکمل شکل دینا. اللہ تعالیٰ کی صفت بارئ بھی ہے. تو ان چیزوں، یہ سب کہہ کے ان میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا جو اللہ نے بنائی ہیں. جیسا کہ سورۃ الفلق میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی جو بھی اس نے پیدا کیا. خلق کا لفظ عمومی ہے، جو بھی اس نے پیدا کیا ہے ان سب چیزوں میں جو بھی شر ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی طرح باقی چیزیں بھی فائدے کی بھی ہیں، ان میں نقصان بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز کے نقصان اور شر سے بچنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو شر کے لیے نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اس کے ہر کام میں خیر اور مصلحت ہے، بھلائی ہے، لیکن ان کا امتحان بھی ہے کہ وہ اپنی کس قوت سے زیادہ کام لیتے ہیں. اور شر دو طرح کا، ایک وہ جو واقع ہو چکا، زندگی میں مصیبت کوئی آ چکی ہے، تو اس صورت میں کیا دعا کا معنی ہوگا کہ اللہ اس شر کو دور کر دے، ہم سے ہٹا دے. اور دوسرے یہ کہ وہ شر جو ابھی واقع نہیں ہوا، زندگی میں نہیں آیا، لیکن پرابیبلٹی ہے اس میں، امکان ہے کہ وہ واقع ہو جائے، تو پہلے سے ہی اس سے بچنے کی دعا کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ. وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. آسمان سے اترنے والا شر اور آسمان میں چڑھنے والے شر سے بھی بچا. اب آسمان سے اترنے والا شر میں جیسے بجلی کا گرنا یا شدید بارشیں، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جان، مال اور کاروبار اور دکانیں اور کھیت اور جانور اور فصلیں، ہر چیز بہہ گئی ہے یا ڈوبی پڑی ہے. کبھی وہ پانی خشک ہوگا تو ہوگا، کئی فٹ پانی چڑھا ہوا ہے، جیسے ٹورنیڈوز آتے ہیں. جی ہاں. اور اسی طرح آسمان کی طرف چڑھنے والا شر کیا ہے؟ انسانوں کے برے اعمال، جن کی وجہ سے پھر انسانوں پر عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. اس شر سے جو زمین کے اوپر ہے، جیسے سانپ، کیڑے مکوڑے، جانور، جنگلی جانور، جنات وغیرہ. یعنی من شر ما ذرأ فی الارض، جو پھیلا ہوا ہے زمین میں. ومن شر ما یخرج منہا، اور وہ جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے. زمین کے اندر سے بھی کئی کیڑے مکوڑے وغیرہ نکلتے ہیں نا. ایک تو جو اوپر رینگ رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہوتے ہیں جو اندر بل بنا کے گھس جاتے ہیں اور پھر نکل کے کاٹتے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ومن شر فتن اللیل والنہار، اور دن اور رات کے فتنے کے شر سے. یعنی وہ فتنے اور برائیاں جو دن یا رات میں پیش آتی ہیں. رات میں عام طور پر گناہوں کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، لوگ تنہا ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے اور ورغلانے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور رات کے فتنوں میں جیسے زنا وغیرہ، چوری، اس طرح کی بہت سی برائیاں عام ہوتی ہیں. اس کے علاوہ رات کے وقت جنات اور شیاطین بھی پھیل جاتے ہیں، اس سے بھی انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور دن کے فتنے جو ہیں اس میں عموماً دنیاوی معاملات میں لوگوں کی مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنے کام کاج کے دوران جھوٹ، دھوکہ، فریب، فراڈ، حسد
اور دیگر اس طرح کی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات دن کے وقت لوگوں کی طرف سے بھی بعض اوقات تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور کئی قسم کے مسائل، جیسے کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کوئی اور یعنی انسانوں کی جو کام، کاروبار، مال، بزنس، اس سے متعلق کئی فتنے آ جاتے ہیں، تو ان سب سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ کچھ فتنے رات میں پیدا ہو جاتے ہیں، اترتے ہیں، اور کچھ دن میں اترتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ فتنے پنپنے کے لیے رات کا سہارا لیتے ہیں، یا چھپنے کے لیے، یا پھر وہ دن کا سہارا لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات اور دن میں جو بھی پیش آتا ہے، اس میں جو بھی تکلیف دہ ہے، وہ سب کا سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رحمن۔ طارق کا کیا مطلب ہے؟ طرقہ کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ طارق کہتے ہیں کٹکٹانے والے کو۔ اور عربوں کے ہاں جو رات کے وقت مہمان آ جاتا تھا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا تھا، وہ طارق کہلاتا تھا۔ ویسے تو ایک ستارے کا نام بھی طارق ہے، اور ریسنٹلی یہ کہا گیا کہ اس میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ وہ جو رات کو دروازہ کھٹکھٹائے۔ آپ دیکھیں کتنی ڈکیتیاں، چوریاں رات کے وقت ہوتی ہیں۔ تو مراد اس سے وہ شر جو رات کو اچانک آ جائے، یعنی رات کو پیش آنے والے حادثات اور مصیبتیں ہیں۔ اللہ طارقن یترک بخیر، ہاں وہ اس کو منع نہیں کر رہے جو خیر کا پیغام لے کر آئے یا کوئی خیر بھلائی لے کر آئے، اس سے پناہ نہیں مانگی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر طرح کے شر سے مکمل پناہ مانگی گئی ہے اس دعا میں۔ بہت کامل دعا ہے یہ، بہت جامع دعا ہے۔ اور پھر خاص طور پر فتنوں کی بات بھی کی گئی ہے اس میں، کیونکہ یہ دور ہی فتنوں کا ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور فتنہ عام طور پر اس شر کو کہتے ہیں جس کو شر سمجھا نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان کی اس میں آزمائش ہوتی ہے نا، انسان کو وہ بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، وہ چیز صحیح لگ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی اس کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ فتنے اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پتہ نہیں چلتا، اور ایک وقت پہ جا کے پھر مصیبت پتہ چلتی ہے۔ یعنی بس مثال کے طور پر کسی کو کینسر کی بیماری ہوگی، اب وہ جسم کے اندر پھیل رہا ہے، بیمار کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اچانک جا کے پتہ چلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا شر، یعنی فتنہ ایسا شر جس کے آنے کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ شر آ گیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کئی قسم کے ڈیوائسز اور چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے بہت اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے لیا، یا اس سے بہت اٹریکٹڈ ہیں۔ آج کل بچوں کو آپ دیکھیں گیمز وغیرہ سے، اور یا موبائل سے، یا اور اسی طرح کی چیزیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح ناجائز تعلقات، جسے منع کیا گیا نا کہ کوئی نامحرم مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے نہ ہو، تو ابتدا میں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ غلط کر رہے ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بعد میں کھلتا ہے کہ یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اللہ کی ایک حد توڑی تھی۔ ہاں، اللہ نے جس کو حکمت اور بصیرت دی ہوتی ہے، ایک نظر دی ہوتی ہے، وہ فتنے کو شروع سے پہچان جاتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال انسان کو فتنوں سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ دعا تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اسباب بھی ضروری ہیں، اور اسباب میں کیا ہے کہ اچھی صحبت، نیک دوست،
اچھے دوست، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو مسجدوں میں بھی برے دوست مل جاتے ہیں. آپ بھیجتے ہیں ان کو دین سیکھنے کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، اور وہاں کچھ ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں نا. اب آپ کا بچہ کسی ایسے کو دوست بنا بیٹھتا ہے کہ جو کسی نشے کا شکار ہے، جو کسی خرابی کا شکار ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوا. آپ مطمئن تھے کہ جی میں نے اسلامک اسکول میں بھیج دیا ہے، اب میرا بچہ محفوظ ہو گیا. لیکن اگر بگڑے ہوئے بچوں کے والدین بھی انہیں اسلامک اسکول میں اسی لیے بھیج رہے ہیں تو وہ خود سنورنے کی بجائے دوسروں کو بھی ساتھ بگاڑ دیں گے. تو اس لیے اپنی دوستی اس پر بھی نظر رکھنی کہ میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور اپنے بچوں کی تو خاص طور پر کہ کس سے دوستی کر رہے ہیں، ان کی عادات کیا ہیں، کیونکہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں، وہ خراب کرتے ہیں، وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ان کو جراثیم کہیں اور سے لگے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کنٹیجیس بیماری بن جاتی ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. اور پھر سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ دیکھیں ایک بات ایک جگہ پوسٹ ہوتی ہے، کوئی شر کی بات، اور پھر وہ ایسے آگ کی طرف، جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی ہے. شاید وہ بھی اب اتنی تیز نہ پھیلتی ہو جتنی میڈیا کے اوپر چیزیں پھیل جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچ کر رہنا، دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر رہنا کہ جو ان فتنوں سے بچے ہوئے ہوں یا ان کو کم از کم برا سمجھتے ہوں. جو لوگ برائی کو برا نہیں سمجھتے نا، ان کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں بھی آہستہ آہستہ برائی ہلکی ہو جائے گی، اور پھر ایک دن آپ اس کے اندر خود بھی ملوث ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہے. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم استاذہ جی. میں ان دونوں دعاؤں پہ غور کر رہی تھی، الفاظ پہ. ایک پناہ ہے، ایک کس کی پناہ لی ہے اور کس سے پناہ لی ہے. تو پہلی جو دعا ہے اس میں کس کی پناہ میں آئے ہیں اس کی تفصیلات زیادہ ہیں کہ اللہ کے چہرے کی، اللہ کی اسماء اللہ عظمت کی، الحسنہ. کلمات اللہ اور اسماء اللہ. اور پھر کس سے لی ہے پناہ، اس میں ہے من شر ما خلق و برا و ذرا. دوسری دعا میں کس کی پناہ میں آئے ہیں، کلمات اللہ تاماتی، مکمل کلمات کی. اور کس سے پناہ لی ہے، اس میں من شر ما خلق و ذرا و برا. اور پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی نا ما خلق و ذرا و برا، اس کی پھر تفصیل آ رہی ہے. جی، 2 آسمان کے شر، 2 زمین کے شر، دن اور رات کا شر، اور پھر رات میں آنے والے شر. جزاک اللہ خیر. پیچھے دیجیے. استاد جی، کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود بہت اچھے ہیں اور آس پاس ہمارے جو ماحول ہے بس وہ فساد ہی فساد اور فتنہ ہی فتنہ ہے. اتفاق سے کچھ لوگوں سے آج کل میری کاؤنسلنگ سی ہو رہی ہے، تو میری بات ہو رہی تھی، تو 4-5 باتیں میں نے جو گنوائی، انہوں نے گنوائی یا میرے سے بات ڈسکشن ہوئی. ایک بچے تھے، ایک ماحول تھا، ایک جگہ تھی کہ ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں، یا ہم وہاں کیوں نہیں چلے جاتے، یا ہم ان اسکولوں میں کیوں ہیں، یا مطلب ہر چیز کا نا 4-5 چیزیں تھیں جس کی ان کو نیگیٹو وائبز آ رہی تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کئی دفعہ آپ خود بھی اپنے آپ کو فساد اور فتنے میں خود ہی ڈالے ہوتے ہیں، نیگیٹو سوچ کے. کتنا بھی کوئی انسان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ہم نے دیکھا کہ اس میں سے خیر نکل آتی کوئی نہ کوئی، لیکن خیر سوچنے سے آتی ہے اور اپنے آپ کو بدلنے سے آتی ہے، مانگنے سے آتی ہے. مانگنے سے آتی ہے. جی ارم آگے لے آئیے. استاد جی، آپ نے کہا کہ مجھے ایسا شاید سنائی دیا، میرے آپ سے کر دیجیے گا، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے نہیں پیدا کیا اور ہر چیز میں شر اور خیر ہے. تو یہ شر صرف اور صرف آزمائش ہے، یا کیونکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز جی آزمائش ہے بیسیکلی. تو کیونکہ جملہ مجھے دنیا میں امتحان، یعنی پیور ایول نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شر کے طور پہ نہیں پیدا کیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن چیزوں کے اندر خیر بھی ہے، آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے اندر شر بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ زہر ہے، تو زہر اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا، لیکن وہی زہر تریاک بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکھی کا ایک پر جو ہے وہ گندگی اور دوسرا اس کا تریاک ہے۔ اس کو کوشچن پیپر بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا کوشچن پیپر شہر ہے ہمارے لیے، اور سب کے پاس آ رہا ہے جو اس میں باہر لگ گیا بس اچھے عقل سے۔ کا امتحان ہے نا، ہاں، آپ کسی بھی چیز کو کس نظر سے پھر دیکھتے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکال سے اسے کہاں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ڈیوائسز ہیں، ان سے کچھ لوگ ان کو صحیح استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دنیاوی اعتبار سے، ان پر ان کا روزگار ہے۔ جتنے لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں، انہی ڈیوائسز سے ہی کر رہے ہیں نا، تو وہ ادھر ادھر تو نہیں جاتے، وہ تو اپنے کام پہ فوکس رہتے ہیں۔ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بھی بہت سی چیزیں اس سے نکلی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو شر کا ذریعہ بنا لیا۔ تو یہ تمہاری پھر اپنی چوائس ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہاں، کوئی اور تو نہیں؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللهم اكفنيهم بما شئت اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے۔ اس دعا کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے، میں اس کو جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا، وہ اسے سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس سے آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا، جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ تاخیر کے سبب اس کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی۔ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اس سے کہنا، میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہنا، مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلا رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ راستے پہ آنے جانے لگے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی قصہ؟ ٹھیک ہے نا، کہانی ذرا لمبی ہے تو سارے اب ایک بچہ ہے، وہ راہب کے پاس بھی بیٹھ رہا ہے، وہ جادوگر کے پاس بھی بیٹھ رہا ہے۔ ابھی تو وہ بچہ ہے نا، اس کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح کون ہے، تو اس نے اس طرح دعا کر کے یہ جان لیا کہ راہب جو ہے وہ صحیح ہے، جادو ٹھیک نہیں۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا، یعنی یہ کر کے مار کے لوگوں کو چلا کے، اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے ہاں مقبولیت کا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کرنا، میرا نام نہیں لینا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے اور پل بہری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو زندہ ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیے لے کر آیا اور کہا، یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا،
تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ وہ خود زندہ نہیں تھا، آنکھیں لوٹائی تھی پیچھے. اس نے کہا میرے رب نے. بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. بادشاہ نے پکڑ لیا اور مسلسل اسے اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا. یعنی وہ جو مادرزاد اندھا تھا نا، وہ جب دوبارہ ریوائیو ہوئی اس کی نگاہ، تو اس کو اذیت دی جا رہی تھی نا بادشاہ کی طرف سے. اس لڑکے کو لایا گیا. بادشاہ نے اس سے کہا بیٹے تمہارا جادو جہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھلبیری کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور یہ کرتے اور یہ کرتے ہو. تو اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے. بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا. پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے. پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، وہ جو بیمار ہوا تھا. اور پھر واپس اس نے بھی انکار کر دیا. اس نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ دیا، اس کو بھی چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، وہ ادھر ادھر گر گیا. پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ تم بھی اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ. جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو پھر اگر یہ اپنے نئے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو. وہ اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت فرما. چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ سب پہاڑ کے نیچے گر گئے، اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا. چنانچہ اس نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے لے جاؤ، ایک کشتی میں بٹھاؤ، اسے لے کے سمندر کے بیچ میں پہنچو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو. وہ لے گئے. اس نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے. تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئے. وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے اس سے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا. پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ. پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو، اسے کمان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کے مجھے اس کا نشانہ بناؤ. اگر تم نے اس طرح کیا تو تم مجھے مارو گے، یعنی مار دو گے. اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اسے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا. پھر اس نے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان میں رکھا، پھر کہا اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر گھسا. لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور جان باختہ، یعنی فوت ہو گیا. اس پر سب لوگ کہہ اٹھے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا. اللہ کی قسم تمہارا ڈر تم پر آ پڑا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے. بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا، وہ کھودی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی. اس بادشاہ نے جو اپنے دین سے نہ پھرے کہا اسے ان میں جلا ڈالو، یا اس ایمان والے سے کہا جاتا اس کے اندر گھسو تو وہ ایسا کر گزرتے. یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا میری ماں صبر اختیار کرو، یقیناً تم حق پر ہو. تو بہرحال اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے نا قرآن کا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے. ٹھیک، تو یہ دعا جو ہے نا بڑی پاورفل دعا ہے. جب بھی دشمنوں کا خوف ہو تو یہ پڑھنی چاہیے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری حفاظت کر، مجھے بچا لے.
جو بھی بچانے کے اسباب ہیں ان میں سے جس کے ساتھ تو چاہے. اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اچھا، بعض اوقات جن کا جس شر سے ڈرتا ہے نا، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیکٹیریاز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ جو جان نہیں چھوڑ رہی. تو اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس سے مریں گے یہ جراثیم، تو جانتا ہے، میرے لیے کافی ہو جا ان کے مقابلے میں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کفایت بندے کے لیے خاص ہے، لیکن وہ کون سا بندہ ہوگا جس کو اللہ کافی ہوگا؟ جو اللہ کی قدر اور عظمت پہچانے، اللہ کی قوت اور قدرت پر یقین رکھے. لیکن ہم عام طور پر سمجھتے نہیں اللہ کی قدرت کو. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے. اور پھر یہ کہ جس شخص کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہیں، شکر کرتے رہیں. آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہا تھا، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہے. اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں. یعنی غم ہے، دکھ، افسوس ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے. تو زبان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں. کیونکہ اسی زبان سے ہی ہم کہتے ہیں نا اللہم اکفنی بما شئت. تو اگر اسی زبان سے کوئی گالیاں دے رہا ہے اور کوئی کسی پہ الزام تراشی کر رہا ہے اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی فریب کر رہا ہے، تو پھر دعائیں بھی کیسی دعائیں ہوں گی. جی نیکسٹ دعا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ، بے شک ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، چاہے وہ جادوگر ہوں یا پھر اگین جراثیم ہوں یا کچھ ہو، کوئی بھی ایسے آرگنز ہوں جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہوں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہوتا تو وہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے. یعنی جب کسی سے بھی اندیشہ ہوتا نا کہ نقصان دے گا، تو پھر آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یعنی دشمنوں یا برے لوگوں سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور وہ توکل کا لازمی حصہ ہے. تو اللہم انا نجعلک فی نحور، نحور نحر سے، نحر ذبح کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے نا یہاں، یا گولی ماری جاتی ہے اس حصے میں جہاں سے شہرہ کٹ جاتی ہے. تو اے اللہ، ہم تجھے ان کے گلوں یا سینوں کے مقابل رکھتے ہیں، تو ان کو ہم سے دور کر دے اور ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جا. عربی میں کہتے ہیں جعلت فلانا فی نحر العدو، میں نے فلاں شخص کو دشمن کے سینے پہ رکھا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ بیچ میں ڈھال بن جاتا ہے، وہ آپ کی طرف سے جنگ کرتا ہے، تو آپ کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے. پھر
ونعوذ بک من شرورہم، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں، یعنی جو بھی وہ شر کا ارادہ ہم سے رکھتے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ اور پھر یہ یعنی کسی بھی قسم کا شر جو آپ کو خوف زدہ کرے، تو آپ یہ امیجن کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور تو اس شر اور میرے بیچ میں حائل ہو جا۔ جی جی ناہید، آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ ہوں۔ تو وہ دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن دیر بغیر ان کی آپ پہ الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں، بوتھ آف وہ ان کا شر ہوتا ہے نا۔ جی، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور وہ پہلے والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ مغفرنی ہے۔ بالکل بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بیکاز میں سمجھی شاید بہت انٹینس کوئی دشمنی ہو تو تب پڑھی جائے، لیکن اصل میں نا دشمن ہم اس کو سمجھتے ہیں جو جنگ کرے ہم سے نا، جو میدان جنگ میں ہو۔ وہ بچپن سے دشمن کا لفظ اسی کانٹیکس میں پڑھا ہے نا، تو دشمنی جو ہے وہ تو کسی بھی قسم کی بھی ہو سکتی ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں، وہ اس طرح کا دشمن نہیں ہے کہ نفس کا شر ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، جو آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا، وہ جو بادشاہ کی کہانی تھی، تو اس میں یہی سوچ رہی تھی کہ سب مان گئے، لیکن بادشاہ کی جو ضد تھا، تکبر تھا، بادشاہ نہ مانا بلکہ اس نے اور بھی لوگوں کے لیے خندقیں کھود دی، آگ اس میں جلا لی تاکہ لوگ اس میں جل جائیں۔ تو تکبر اور ضد بھی جی کتنی ضد بڑی بری چیز خطرناک ہوتی چیز ہے۔ ہے، انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ انا بڑی بری چیز ہے، شیطان بھی تو اسی ضد کا شکار ہوا نا، اسی لیے راندہ درگاہ ہوا ہے۔ نیکسٹ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دنیا کے کسی خزانے کا پتہ چلے آپ کو تو کیا کریں گے؟ دوڑ پڑیں گے اس کی طرف۔ تو یہ بھی ایک خزانہ ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو وہ خزانہ ملتا جائے گا۔ اس کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، ساری قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے۔ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، سبق یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے، نہیں پھر میں کچھ اور پڑھ لوں۔ فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام ہے۔ سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ قیس بن سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری، گزر رہے ہوں گے تو ساتھ ہلا دیا۔ فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی طرح جنت میں پودے لگانے والا کلمہ ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے۔
بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت، اللہ کی اطاعت کی قوت، اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ حول کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا، بدلنا۔ سال کو سال اس لیے کہتے ہیں کہ بدل بدل کے آتا رہتا ہے، موسم بدلتا رہتا ہے۔ تو یعنی مراد اس سے کیا کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، یعنی بیماری کا صحت میں بدلنا۔ یہ اگر مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں آپ بیماری کے وقت یا کسی اور تکلیف میں، تو اللہ یعنی یہ تکلیف نہیں بدل سکتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور قوت جو ہے یہ قدرت سے زیادہ خاص ہے، یعنی مجھے کسی بھی چیز سے نکلنے کے لیے اور تبدیلی کے لیے اللہ کی مدد ہی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، کیونکہ میرے اندر کوئی قوت نہیں، اصل قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ اور اس کلمے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ توحید بھی بن جاتا ہے نا، کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ میری مصیبت یا تکلیف سے نکلنے کی طاقت میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس سے بندے کی عاجزی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اور یہ جملہ اس وقت بہت فائدہ دیتا ہے جب انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام آ پڑے، یا جس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل ہو، کہ وہ نہیں کر سکتا، ہمت ہارے بیٹھا ہے، کمزوری ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ یعنی جب آپ نروس ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے جا کے بات نہیں کر سکتے، اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے، تو اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا باقاعدہ ورد روزانہ کرنا چاہیے، اس سے انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، انسان کو سکون آتا ہے، اللہ پہ توکل آتا ہے، اور جب توکل آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کلمے کی توسط سے جو ہم دعا دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، یعنی ہم اپنی مشکل نہیں بتا رہے، جیسے نا انی مسنی ادر، تو مشکل تو نہیں بتا رہے کہ یہ بیماری ہے اور یہ ٹھیک کر دے، بس وہ دل میں ہوتا ہے کہ اللہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ دکھ، یہ درد دور نہیں ہو سکتا جب تک آپ نہ کریں، تو آپ کر دیجئے۔ اور پھر یہ کہ اس میں انسان کو مشکلات میں ایک صبر بھی آتا ہے، انسان کے اندر سکون آتا ہے، صبر آتا ہے، توکل آتا ہے۔ یہ اس دعا کے اثرات میں سے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کہ انسان کو دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور لیکن عاجزی اور انکساری میں کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے؟ انسان کی خوشحالی، کہ جب اس کو صحت ہوتی ہے، اس کو سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، یا زندگی میں ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی ہوتی ہے، یا اور اسی طرح کی چیزیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اگر یہ چیپٹر یہاں مکمل ہو گیا ہے، تھوڑی سی بیچ میں انشاءاللہ بریک آئے گی آپ کی ان دعاؤں کی، اور اس کے بعد دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ لیکن اگلی دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، سب لوگ اس دعا کو اچھے سے توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو سنواتی ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا چلے کوئی نہیں، چلے میں ہی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لك رقبته
وفاضت لك عیناہ وذل جسدہ وذل جسدہ ورغم انفہ لك ورغم انفہ لك اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی دوما رحیما یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین۔ اے اللہ، تو میرا کلام سن رہا ہے، میں جس جگہ میں ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے معاملے میں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی میرا حال تو خوب جانتا ہے، میری دکھ تکلیف بیماری، میں بہت محتاج ہوں، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا اور تجھ سے ہی پناہ لینے والا ہوں، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں ایک ذلیل گناہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے، بے قرار بھی ہے، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا اور تو مجھ پر ہمیشہ مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے، اور سب دینے والوں میں سے تو بہترین دینے والا ہے۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔